الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارلا ان صورتان دی تلاوت اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما ذکر باب الحوائج موسیٰ بن جعفر نیل قاظم میرا اللہ اس ذکر نو بانیان دے اہتمام انتظام نو اپنی بارگاہ مستجاب فرما باب الحوائج دے صدقے اس دا ثواب مرحوم مغفور فدا حسین اس دی اہلیہ لیاقت حسین دی روح نو ایصال فرما بارلا آل محمد صدقے حاضرین میں حقیر دے مرحومین دی مغفرت فرما باب الحوائج دے صدقے مشکلات حل فرما میرا مولا خصوصاً آل محمد صدقے مومنین دی اولادنو خصوصاً لیاقت حسین دی اولادنو آل محمد صدقے ہر قسم دی مشکل تو محفوظ فرما ائمہ اطہار دی معرفت اور علم کی اضافہ فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ذکر دی قبولیت واسطے ملتے صلوات پڑھنا امام مہدی علیہ السلام دی سلامتی اور تاجیل ظہور واسطے صلوات پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والحجت والبرہان والکتاب والقرآن سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحسن والحسين وقال الله تعالى في شأنهما في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
ترجعون اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات معززین حقیقتاً مذہب شیعہ دے اندر امامت ایک ایسا عہدہ ہے جڑا ہے تا ہر مذہب، لیکن فرق اتنا ہے ہر مذہب والے نے امام خود بنائے ہیں، شیعہ نے خود نہیں بنائے۔ جتھوں محمد مصطفیٰ بنتے آئے اتھوں علی بنتے آئے۔ اسالے اور انہاں دا خوش قسمت لوگ جڑے 12 اماموں تسلیم کریں، انہاں 12 جو کوئی ایک ایسا نہیں جڑا دنیا تے بنا ہو۔ اور یاد رکھو میرے بزرگوں، ہمیشہ عہدے تے بعد کوئی اگر دنیا تو جاوے پردہ پوش ہووے یا کہیں چھٹی تے جاوے، اس تے عہدے تے اوہو باندھ ہے جیڑا اس دی لیاقت رکھدا ہو۔ اسے واسطے مذہب شیعہ دے اندر اگر محمد مصطفیٰ اللہ نے اساری نظرہ تو احجل کیتا ہے تو اللہ نے ایسا بھیجے جو محمد جیسا تھا۔ لیکن میرے بزرگوں تھوڑا جیا میں مختصر یہ پڑھا، میں سورہ المائدہ دی آیت نمبر 55 دی تلاوت کی تھی، جس دے وچ اللہ دسنا تا چاہندا ہا 12 دی ولایت، لیکن چاہیدہ ہاں آخرے میں علی ولی ہے و حسن و حسین و انہیں 12 ہستیاں دا نام لوے ہا، لیکن اللہ دی ذات نے دسنی انہاں دی ولایت آئی، لیکن انہاں دی ولایت تو ذکر نہیں کیتے، اپنی ولایت تو ذکر کیتے۔ جنہ آیت سن لئی، یعنی انما ولیکم اللہ ورسولہ، خبردار تواڈا ولی اللہ ہے، اور ورسولہ اور پھر اس کا رسول ہے۔ بار الہ اگر تیری ولایت تو کوئی انکار ہی نہیں کریں دا نا، رسول دی ولایت دے کوئی انکار نہیں کریں دا۔ فرمایا میں دسنی علی دی ولایت ہے، دسنی حسن تے حسین دی ولایت ہے، دسنی 12 دی ولایت ہے۔ اپنی ولایت دا ذکر اس واسطے کیتا ہے کہ انہوں عام ولی نہ سمجھائے، اومیں علی ولی ہے جی میں رسول ولی ہے، اور رسول دی ولایت بھی اومیں ہے جی میں اللہ عطا کی تھی۔ لیکن میرے بزرگوں یاد رکھو، ولایت دا تعلق صرف یہ نہیں کہ اساں زبان نال اقرار کر لو، بلکہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ دے بچ کا باب کسار مولا نے فرمایا اساڈی ولایت دا تعلق تیری زبان نال تعلق نہیں رکھدا، زبان نال تا مومن بھی یاد ہے، منافق بھی یاد ہے۔ فرمایا لو ضربت بخیشوم المؤمن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی۔ یاد رکھو اساڈی ولایت تواڈے جسم دے ذرے ذرے دے وچ این سرایت رکھ دی ہووے کہ جسم دے ٹکڑے بھی کر دیون، ہر ٹکڑے چ ولایت دا اعلان ہووے۔ لیکن میرے بزرگوں حقیقتاً تیری مرضی کہ ولایت نو کس انداز نال تو تسلیم کرے نے، ارشاد فرما دیتا۔ یاد رکھو یہ ہستیاں اگر زندان اچ رہن تاں انہاں دی ولایت اچ کمی نہیں آندی، اور بہر رہن تاں بھی کمی نہیں آندی، لیکن عوام دا نظام قدرت اللہ دی ذات نے جڑا انہاں دے ہاتھ سپرد کیتا ہے اس نے پورا کریں دن۔ حشان ایک 6ویں امام دا شاگرد آئی، 7ویں امام دا زمان نو بھی اس نے درک کیتا۔ بصرہ دی جامع مسجد اعلان پیا ہوندا ہا
کہ دیکھو شیعہ آدن امام اللہ بنائی دے خلیفہ اللہ بنائی دے نہیں امام دی ضرورت ہی کوئی نہیں مردن ضرورت ہوئے تا بنا لمن نہیں تا نہ بنا من اس اعلان نو سن دیا ہویا شام دی عمر اس لئے 11 سال ہے عجیم بالغی نہیں اس مسجد چ بہریا بمرتبات او دی تقریر مکی اس نے او دے کلو چند سوال کیتے ہاتھ ہن اسا کہے اکھی ہن اسا کہے پیر ہن اسا کہے اسا کہا اے تا دسا انہاں دا کام کیا ہے انہاں کا آنکھ ویکھ دیئے ہاتھ جڑا ہے حرکت کریں دے کوئی چیز چاہیں دے اسا کہا اے دسا دل بھی ہے اسا کہا ہاں جسم چ دل بھی ہے اسا کہا دل دا کیا کام ہے اسا کہا جسم دے جتنے اعضاء ہیں انہاں نو چلاون واسطے دل کام کریں دا ہے اسا کہا تو ادھا امامت دی ضرورت کوئی نہیں جی میں پورے جسم چ دل نہ ہوئے تا کوئی عضو کام نہیں کریں دا کائنات چ امام نہ ہوئے تا کوئی کائنات شاعر رہندی نہیں ہے اچھا یقیناً میرے بزرگوں امامت دی منزلت اتنی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیتا کہ یاد رکھو رسول خدا دی منزلت تک پہچان نہیں ہونی مومن کون ہے تے منافق کون ہے ہاں اگر پہچان ہونی ہے تو امامت تو پتہ چلنے مومن کون ہے تے منافق کون ہے ارشاد فرما دیتا یاد رکھو کہ انہاں امامت تو پتہ لگنا ہے رسول دے مقابلے دے اندر تو انہوں پتہ نہیں چلنا مومن بھی مننا ہے منافق بھی لیکن یاد رکھو اگر مومن دی پہچان کرنی ہوئے تو اے وحدے جاؤ یاد رکھو انہاں 12 دی سیرت تے کون چل دے انہاں دے دشمن دی سیرت تے کون چل دے بے شمار لعنت یقیناً کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے والد چھٹے امام تشریف فرماہن اس لئے میرے امام 7ویں امام دی 4 سال عمر ہے یا 4 سال عمر دنیا دے بڑا امام جس نو اہل سنت زیادہ تسلیم کریں دے ہیں شریعت لیں دے وہ ہستی تشریف فرما ہے کیونکہ جس ویلے امام نے نماز دا ٹائم ہویا یا ویسے امام نے بارگاہ عزتی دے وچ سجدہ زیر ہومن نماز دا اہتمام کیتا تو اس ویلے ڈٹھا بے 4 سالہ بچہ اگو گزر دے پہن لوگ تو اس لئے دنیا دے امام نے آکھیا کہ موسیٰ بن جعفر یہ نماز تیرا بیٹا پڑھ رہی ہے کیا جعفر صادق انہاں نو تسا نہیں دسا بھئی نماز دے آداب بچے اگو کوئی نہ گزرے امام نے فرمایا اس تا جواب میں نہیں دینا اس میرے 4 سال بچے تو پہنچ رہے کہ ایک کیا جواب دیں دے جس ویلے اس 4 سالہ بچے تو اسا کہا چلو میں پوچھ لما اسا کہتے پوچھ اسا کہا پوچھنا اے ہاں کہ اے در صحابی تیرے اگو جو بندے گزر دے پہن تے نماز پڑھ دا پئیں سجدہ اللہ دی ذات دا کریں دا پئیں درمیانے بندہ کیوں حائل ہو جاندہ ہے میرے مولا نے ہمیں 4 سال دا بچہ ہائی کہیں نوات چلسا امام ہوندہ ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں پر سنیا قرآن مجید نحنو اقرب الیہ من حبل الورید جس زستی دا میں سجدہ کریں دا پیا اس ہستی تے میرے درمیان دے بچ کون حائل ہو سکتا ہے وہ تو میری شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے جہاں درمیان کوئی حائل ہوئے تو نماز شک پاؤں ہے نا اس تے میرے سجدے تے درمیان کوئی حائل ہی نہیں ہو سکتا لا جواب ہوا نال بھئی میں 70 سال دا بندہ اور چھوٹے بچے کو لا جواب ہو گیا وہ سکا بچہ اگر اتنا جواب دے سکتا ہے میں تیرے کو پوچھ سکتا ہوں کہ جیڑا بندہ کام کریں دا ہے کوئی کام کرے نماز پڑھے روزہ رکھے نیکی کرے برائی کرے ایسا اس دا فائل کون ہے کرامن والا کون ہے اساڑے کیونکہ دا کیدہ ہے کہ ہر کام چاہے نیکی کرو چاہے بدی کرو اللہ دی ذات کریں دیئے امام نے ارشاد فرمایا 4 سالہ بچے نے کہ یاد رکھ کم 3 چیزاں تو فارغ کوئی نہیں یا تا جیڑا بندہ کام کرے خود اللہ کرائیں دے یا اے ہے بندہ
تے اللہ رل تے اس نو کریں دیں، چاہے نیکی ہوئے چاہے بدی ہوئے، خیر ہوئے بھاوے شر ہوئے، دوہے رل تے کریں دیں۔ اور تیجا ہے کہ دوہے رل تے نہیں کریں دے، بندہ خود کریں دے۔ امام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کریں دے کہیں کولو نیکی تے کہیں کولو بدی کریں دے تو وقت یہ تو صاحب نیکی تی بدی اللہ کروائیے، سزا بندے نو کیوں ہوئے؟ اور اگر دوہیں رالتے کریں دے ہیں تو وقت کم از کم اتنا تا سوچنا وڈی ہستی تا اللہ دی ذات ہے، چھوٹے نو سزا مل دی پئیے معاشر دی نمہار، وڈے نو کیوں نہیں مل دی؟ حالانکہ بڑے نو زیادہ ہونی چاہیے۔ امام نے ارشاد فرمایا یاد رکھ انسان اپنی نیکی تے بدی دا اللہ نسبت نہ دے وے، خود دی مرضی ہے نیکی کرے یا بدی کرے، خود اس دی مرضی ہے جو مومن بنے یا منافق بنے، خود دی مرضی ہے چاہے وہ حسینی بنے چاہے یزیدی بنے، ایک کہنال نسبت نہیں دے سکتا۔ اس کا فرزند رسول۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا دیکھو قرآن مجید دے وچ پہلی منزلت دے وچ شیطان بھی بنا اور پہلی منزلت دے وچ حضرت آدم خلیفۃ اللہ بھی بنے فی الارض بنے، لیکن یاد رکھو ارشاد فرمایا فرق اتنا ہے جس ویلے شیطان بن گیا تو اس نے آکھیا رب فبما اغویتنی بار الہ جڑا میں نو اپنی بارگاہ چ باہر کڈیندا پیے اور میں نو اس سجدے دے وچ سزا پیا دینا ہے، یہ تو ہی تا کام کرایا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بارگاہ ایسدی دے وچ التماس سے دعا کردے ہوئے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا منگی رب انی ظلمت نفسی، میرا اللہ یہ جیڑی کچھ میں نے ترک اولا کیتا ہے یہ میری طرفوں ہے تیری طرفوں نہیں۔ دسنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو پہلے دن تو فیصلہ ہو چکا ہے، اگر کوئی برائی کر رہے یا کوئی اچھا کام کرے شیطان دا عقیدہ ہے اللہ نسبت رہندا ہے، آدم دا عقیدہ ہے کہ او اپنی طرف نسبت رہندا ہے۔ معلوم ہویا ہون تیری اپنی مرضی شیطان اللہ عقیدہ رکھ یا رحمان اللہ عقیدہ رکھ۔ صلوات پہلے محمد رال محمد اللہ۔ بس میرے بزرگوں امام ستواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابھی 4 سال دہان کیونکہ جمال اس وقت سارے اٹھن دا کام کریں دا ہا، اس دی ٹرانسپورٹ جیڑی ہوندی آئی او اٹھن دی ہوندی آئی، لیکن اتاؤ تے امام دا اندازہ لگا کہ یہ دے اٹھ ہارون رشید لے ویندہ ہا حج دے اتے اور کرائے تے لے ویندہ واپسی کرائے دیندہ۔ ایک نوار امام علیہ السلام نے اس نو سڑیا صفوان جمال نو کہ اے تا دسا کہ تم اٹھ دینے کرائے تے تم اسا کا فرزند رسول میں کوئی گناہ ہاستے نہیں دینا، میں کوئی برے کام ہاستے نہیں دینا، حج تے ویندہ ہے تو اٹھ میرے کرائے تے لے ویندہ، لہذا میں اس نے دینا تا نیکی دے کام واسطے دینا۔ امام نے ارشاد فرمایا اس نیکی دے کام میں چی یہ تائیں او حج تو واپس نہ ولے یہ تا دعا منگ دیں جیندہ ہی رہوے تے خیریت نالی آوے۔ اس کا جی مولا میں تا دعا منگ دیں جیندہ ہی رہوے تے خیریت نالی آوے۔ امام نے ارشاد فرمایا بس ایہوئی تیری دعا منگنا بھی اساڑی محبت دے خلاف کمال ہے میرے بزرگوں، مومن ہومن دی حیثیت نال بھی ارشاد فرمایا۔ اس کا فرزند رسول خبردار میں ہو گیا ہاں میں نو خبر آ گئی ہے، لیکن اتنا تو میں ضرور عرض کرے نا کہ فرزند رسول میں نو محلت دیو، میں اگلے سال انہوں کرائے تے نہ دے ساں۔ سارے اٹھ رکھنے چاہی دیا لیکن نہیں اس ویچ دیتے ہو سکا، موضوع نہ ہو سی تے واتو دے بارے بحثی کیا ہو سی، اس نے آکھ لیتا سارے ویچ دیتا۔ ہارون رشید نے سڑیا کیوں ویچے ہی نہیں؟ اس آکھا سائیں اس واسطے جو میں ضعیف ہاں انہاں دی خدمت کر نہیں سکتا، اس واسطے میں ویچ دیتے۔ اس ویلے ہارون رشید آکھا اگر تیری تے میری پرانی دوستی نہ ہوندی تو میں تینوں قتل کرا دے وہاں۔ حقیقتاً یہ ہے کہ تو اپنی مرضی نال نہیں ویچے، تینوں امام موسیٰ کاظم آکھے ہیں تے تو ویچے ہی نہیں۔ اس آکھا
امام علیہ السلام آکھے یا نہیں میں کر ہی نہیں سکتا ہاں، یعنی اتنی تہے نا کہ پورے کاروبار نو ٹھوکر لاتے دسنا چاہتا ہاں کہ ہر کائنات دی شے دتی جا سکتی ہے، ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، امام دے فرمان نو نہیں ماری۔ میرے بزرگو، امام دا جملہ ہے کہ امام علیہ السلام نے چھویں امام نے ایک دفعہ اسے نو آکھیا ذرا اٹھتے تیار کرتے لایا، اٹھ نو تیار کرتے جس لے امام کو لو آیا تا اس لے چوتھا امام بھی اسے 5 سالہ دی عمر دے وچ باہر کھڑوتا اٹھ نو اس بہایا بھئی اندر اطلاع دے وہاں امام نو چھویں امام نو جو مولا توڑے حکم دے مطابق میں اٹھ نو تیار کرتے آیا۔ امام علیہ السلام دی اطلاع دیوان تو پہلے چھوٹا بچہ اس اٹھ نو بہایا اور اس نے اٹھ بہ گیا اور چھوٹا بچہ اس دے اتے سوار ہو گیا، سوار ہم رہا یا اٹھ ہوا دے وچ اڈن لگ گیا۔ اور روایت جملے وَطَارَ فِي الْهَوَا، اٹھ دا کام میں زمین تے چلنا نہیں ہائی، یہ میں پرواز کریں دا ہائی، یہ میں پرواز کریں دیا گیا۔ یاد ہے میں حیران ہو گئی میں امام بہر آئے تو میں نو کیا کھیسن کہ بچے نو اٹھ چڑی تھی، ہو سکتا ہے کتھائیں گر جاوے، ہو سکتا ہے بچہ واپس نہ آوے، اتنے تھی میں سوچ رہی ہامی یا امام دے آمر تو پہلے اٹھ واپس آیا، پسینے نال شرابور آئی اور امام بھی بہر آ گئے۔ امام نے فرمایا جمال کیا سوچ رہی ہیں، یہ غلط نہ سوچ، میں اٹھ منگوایا اسے بچے واسطے آئی کہ تینوں پتہ چل جاوے کہ میرے بعد امامت دا وارث موسیٰ کاظم ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اتنا میں جملہ آکھ سکتا کداہان اٹھ اوڈ نہیں سکتا تو کداہان او تیارہ نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ معلوم ہویا کہ اگر کوئی شے کہیں نہ ہوتے چاہ اڑ دی ہوئے تو ایمیں سمجھو کہ اگر اے چاہمن تا اڑ دی نو روک بھی سکتے ہیں اور روکنا لے نو اڑا بھی سکتے ہیں۔ یہ انہاں دے حکم دی اطاعت ہے۔ اور امام نے ارشاد فرمایا یاد رکھ جتھے جتھے اساڑے شیعہ نے اسانو پکارا ہے، جتھے جتھے اساڑے شیعہ نے اسادر سلام کیتا ہے، اے میرا بیٹا ہر شیعہ نو سلام بھی کرا ہے تے ہر شیعہ دی مشکل بھی حل کرا ہے۔ بس میرے بزرگاں صرف امامت دا عقیدہ خلوص نیت نال تعلق نیت خالص ہوئے تا امامت دی محبت ود، نیت انسان دی ہوئے تا پتہ چلتا ہے کہ یاد رکھو لکھ سجدے کرو، اگر نیت گڑبڑے تو سجدہ شمار نہیں ہو۔ اس واسطے میرے بزرگوں ایران دے 6ویں امام دے شہادت بارے امام نے ایک وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد امام کون ہوں دے۔ امام تک کائنات دا علم جان رہا، جس لئے ہارون رشید نو پتہ چلا کہ امام شہید ہو گئے، حاکم نے محمد ابن سلیمان اس لئے حاکم آئی، گورنر ہے مدینے دا، اس نے خط لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس نے فوراً آکھیا کہ امام دے گھر جاتے حملہ کرو اور تلاشی لبو، حقیقتاً بادل امام دی وصیت نامہ ہو سی اور وصیت نامہ پڑھتے جس تا بھی نہ ہوئے اس تا سر جلدی مہدر بھیج تاکہ امامت دا سلسلہ اس تو بادلہ میں روک لما۔ امام علیہ السلام دے ادھرات نے حملہ کیتا اور اس حملے دے وچ سارے بچے نو باہر کر دیتا، گھر خالی ہو گیا۔ انہاں تلاشی لئی تے امام دا وصیت نامہ لکھا ہویا اور اس وصیت نامے امام نے 5 نام لکھے ہن۔ پہلا نام حضرت نے لکھا کہ اے پہلا نام منصور دوان کی یہ بادشاہ ہے اور اسے نے آرڈر لیتا کہ امام علیہ السلام دا وصیت نامے منصور دوان کی دا پہلا نام ہے اور دوسرا نام محمد ابن سلیمان جڑا مدینے دا گورنر ہے اس کا نام ہے، تیجا نام بی بی حکیمہ خاتون دا ہے اور چوتھا نام عبداللہ افتی دا، پنجواں نام موسیٰ کاظم دا۔
اس کا پہلا نا تو جو آدھا ہے جیڑا وسیعت چ نا لکھا ہوئے او دا سر بھیج پہلا تا ملعون تیرا نا لکھا ہوئے ہے وقت میں کی میں کراں یعنی امام علیہ السلام نے کائنات نو دس چھوڑا کہ یاد رکھو اساں اللہ دے دین دے نمائندے ہیں جان دے ہیں رکھنا کینو ہے شہید کہیں ہونا یا بآواز بلند صلوات پڑھنا بس میرے بزرگوں مذہب شیعہ دے اندر علامہ ہلی نے ایک باب لکھا 10 باب لکھے فروع دین تے نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر تبرع 10 باب لکھے ایک 11واں باب اس نے لکھا اس کا یہ 10 باب عبادت تھالے اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں 11واں باب لکھاں جیندے چھ 10 تا صحیح نا جو امام احدے کہیں اس امامت دے باب اچ قبلہ باب ہادی عشر اس دی اردو اچ بھی مولانا قاسم زیدی آل اللہ مقام ہونے وہ دی ٹرانسلیشن کی تھی اور وہ کتاب عقیدے دے عنوان نال اساڑے مدارس سے پڑھائی جاندی ہے باب ہادی عشر 11واں باب توحید عدل نبوت امامت قیامت کے بارے لیکن یاد رکھو انہوں نے امامت دا معنی کیتا الامامت ہی ریاست عامت فی امور الدین والدنیا رئیس دیندے ہیں جیندے اختیار نال چلے فرمایا مذہب شیعہ امامت روٹی لوان والے نو نہیں سدے دے امامت مذہب شیعہ دے اندر اس مقام دا نام ہے کہ جو دین دا بھی رئیس ہوئے دنیا دا بھی رئیس ہوئے جو آدھا جاوے دین بڑھدا جاوے جنو حلال آدھا جاوے حلال جنو حرام آدھا جاوے حرام بڑھدا جاوے سلوہ پہلو محمد را آل محمد بس میرے بزرگوں یہ او امام ہیں یعنی زندگی زندان گزری لیکن اتنا ضرور ہے میرے بزرگوں کدہان زندان تساں ویکھے ہو سن زندان قیدی جاوے ہتھ کڑیاں لوگ پوا ویندن توک زنجیری شاید کی نحنو پوائندے ہو سن لیکن جس لئے زندان جاوے تو دے تایوک لہا لے جاندن زنجیر لہا دیتے جاندن کیوں جیا غریب قیدی ہے جنہیں زندان چی زنجیر نہیں لتے میرے امام دے القابات چون لقب ہے اسیر بغداد کیا بغداد چبائے قیدی کوئی نہیں آن ہن قیدی لیکن فرق اتنا ہے جتنے بغداد دے قیدی ہن ہر کہنو زنجیری زندان چنہن مل دے اور او کدہان قیداں چھٹ ویندی ہن اے او قیدی ہے جن دی قید چھٹ گئی زنجیر نہ لت یعنی زندگی گزر گئی قید خانے دے اندر علامہ علی ابن طاووس انہوں نے مصباح دے وچ امام دا سلام لکھا اور اس امام دے سلام وچ جملہ لکھا السلام علی موسیٰ بن جعفر الذی یحیی اللیل من السحر الی السحر کہ میرا سلام ہوئے اس امام تے جیڑا کڑاہن رات نو ستا نہیں آئی بے حلیفت سجدت طویلہ جیڑا سجدہ طویل کریں دا جیڑا اتنے سجدے سر رکھ دا وقت نماز دا ٹائم ہوندہ ہا تا سر چاہیندہ ہا لیکن میرے بزرگوں حقیقتاً امام دی عظمت اتنی ہے انہوں نے جملے لکھے کہ بے اوسا امام ہے جن تے ظلم دی انتہا ختم اندازہ تلاو بے ظلم المتامیر المعذب فی قعر السجون میرا سلام ہوئے اس امام تے جڑا ایو جائے قید خانے چ قید ہائی جتھے نہ ڈیہن دا پتہ چلتا نہ رات دا پتہ چلتا ہا لیکن میرے بزرگوں حقیقتاً امام علیہ السلام دی عظمت نو سلام کریں دے ہویا اس نے درود جملہ لکھا کہ اس امام تے الذی
الذی اس امام تے ذِالسَّوْقِ الْمَرْزُوز کہ جس دی زنجیران نال اتنی قید سخت آئی کہ امام دیاں ہڈیاں چور ہو گئیاں. امام علیہ السلام دا گوشت زنجیر کھا گئے ہن، صرف ہڈیاں دی باقی رہ گئی ہے. لیکن سارے علماء دن روزہ خانہ دن جتنیاں بھی امام دی سخت قید ہوئے اس سکینہ دی قید تو وحد کوئی. جیڑی 4 سالہ بچی آئی سجادہ دائی مینوں اتنا زنجیران دے نال دکھ نہیں پہنچدا جتنا سکینہ دے وینا نال. میرے کولوں کہلے پوچھ دیا سجاد پرندے کدے پہ ویندن، میری بہن خوراکل پہ ویندن جلے واپس پلٹنا کدے پہ ویندن. امام آکھیا اپنے گھرانوں پلٹے ویندن. اس ویلے سکینہ پوچھیا میرا ویر کڈان اسائیں وطن تے ویسوں. امام فرماوینا ہاں قسمت علی ویسن سکینہ تو شمام سرن شام ہی رہ جاؤں. میرے بزرگوں حقیقتاً اتنا تا ضرور ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ایسی بی بی آج تو 150 سال پہلے شامچ میں گیامی بی بی دیئے کتاب پڑھی سیرت لکھی ہوئی آئی جس دوچ لکھا ہوئی آئی 150 سال پہلے بی بی دی قبر نالوں شہر دا پانی گزرن لگا. میری سین نے آکھیا مہدی نو مہدی میری قبر نو پانی خراب پیا کریں دیا میری قبر نو بدلاوان میرا میت بہر کڑوان. یادہ میں بچی سمجھئے وقت میں سمجھیاں وقت رو جی دفعہ وقت رہی دفعہ جس لئے تیسری دفعہ بی بی نے میں نوا کہے میں اس لئے بچیاں نو نال لیا ہے. آؤں سکینہ دی قبر تے جاؤں ویکھو تا صحیح سکینہ دی حالت کیا ہے. آدھے میں بچیاں اس واسطے لئیں جو بی بی پردے دار بہوں آئی میں 4 سال آئی جندے دامن نو کربلا ہوئے چاگ لگی آئی روتے آدھی آئی شیخ میری آگ نہ بجھا میں نو جلتے مرن رہے ہو میرے سیدہ دیا. میرے بزرگاں جس ویلے آئے قبر نبش قبر کی دیئے اس لئے بچیاں نوا دے تلے لہونجو بچی دا میت بہر رہے ہو جس لئے بچیاں لتھیاں رو دیوں یا بہر آئیں رو دیا دین بابا اے دسا جڑے ویلے کوئی میت دفن ہوئے او دے ہاتھ کھلے ہوں دے لیا بلے ہو. ایو جی غریب زیادہ دیئے جندے ہاتھ حالی پسے گردانے رو دیا دین بابا ایو جی غریب جڑی میلے چولے نال دفنے. اللہ اللہ